الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامۃ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب کیف اعوذک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعده اما انک لو عدته لوجدتنی عنده یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی قال یا رب وکیف اطعمک وانت رب العالمین قال انه استطعمک عبدی فلان فلم تطعمه اما انک لو اطعمته وجدتنی ذلک عنده یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی قال یا رب وکیف اسقیک وانت رب العالمین قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ اما علمت انک لو سقیتہ لوجدتنی ذلک عنده او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس حدیث شریف میں تین اہم باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت گویا انسان کی طرز میں ایک شخص سے یہ سوال کریں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا مگر تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بہت سارے کا باری تعالیٰ، میں کیسے آپ کی مزاج پرسی کرتا، کیونکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا مگر تم اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گئے۔ اگر تم اس کی مزاج پرسی کرتے، اس کا حال و احوال دریافت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے اے ابن آدم، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا، کیونکہ آپ تو رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، سب کو کھانا فراہم کرتے ہیں، رزق فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ تمہارے گھر پر آیا تھا، تم سے کھانے کا سوال کیا تھا اور تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو اسے میرے پاس پاتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا تھا تمہیں مجھے پلایا نہیں۔ اصل کا باری تعالیٰ، آپ تو رب العالمین ہیں، تمام جہان والوں کو آپ پانی پلاتے ہیں، پانی فراہم کرتے ہیں، سمندروں کے دریاؤں کے خزانے آپ کے پاس ہیں، میں کیسے آپ کو پانی پلاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تمہیں نہیں پلایا۔ اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اسے میرے پاس پاتے۔ ناظرین کرام، اس حدیث شریف میں یہ بات نہایت اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انسان کی طرف سے ہو کر یہ سوال کریں گے کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، پانی مانگا تھا، میں بیمار تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ مریض کی مزاج پرسی کی کیا اہمیت ہے، سائر کو کھانا کھلانے، پانی پلانے کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اسے میرے پاس پاتے، یعنی اس کا ثواب میرے پاس پاتے، یا مجھے تم اگر پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، اس کی ضروریات کو پورا کرتے، اس کے ثواب کو آج میرے پاس پاتے۔ لہٰذا یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب بھی کوئی شاعر دروازے پر آئے، سوال کرے
کسی کھانا مانگے یا پانی مانگے، اسے جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق آدمی اسے لازمی دے، کھانا کھلائے، پانی پلائے۔ اگر کوئی وقت ایسا ہو کہ وہ جو سوال کرے اسے پورا کرنے پر قادر نہ ہو، اسے نرمی سے کہہ دے کہ بھائی پھر کسی وقت آنا، ابھی میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ تو یعنی جو بھی سائل آئے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے سوال کو پورا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو مت جھڑکو، جو تمہارے پاس ہے حسب توفیق اس کو دے دو۔ اور بعض دفعہ علماء کرام لکھا ہے کہ سائل بھی ایسے ہوتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں، آ کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اپنے سوال کو بار بار دہراتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو جھڑکنا جائز ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ خاتون گھر میں اکیلی ہوتی ہے، کو مرد سائل فقیر دروازے پر آتا ہے، مگر وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے، کہتا ہے لے کر ہی جاؤں گا، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ تو خاتون خانہ کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے جواب دوں۔ تو ایسے میں اگر اسے جھڑک کر جواب دے، سختی سے جواب دے تو جائز ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں کسی مریض کی مزاج پرسی کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانے کی امر وعدے کی گئی ہے۔ اللہ کا دعا ہے مجھے اور آپ کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔